بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 3 شوال بدھ کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو بدھ کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ کو اس وظیفے کے لیے گھنٹوں کے لیے نہیں بیٹھنا، منٹوں کے لیے بھی نہیں بیٹھنا، 30 سیکنڈ کا وقت نکال لینا ہے اور 30 سیکنڈ کے اندر اندر میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگ جلدی مایوس ہو جاتے ہو، بالکل مایوس مت ہونا۔ آج بدھ والے دن چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا، اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکے ہو تو قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ لوگ چلتے پھرتے کسی بھی وقت بدھ والے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا۔ صرف ایک بدھ کو پڑھ لو، ساری زندگی اگر آپ لوگ پریشانیوں میں ہو، تنگ دستی میں ہو، غربت میں ہو، فاقوں میں ہو، مفلسی میں ہو، گھر میں آپ کے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے زیادہ پیسوں کا منہ کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں تو وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ گھر میں برکت نہیں ہے، گھر میں پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، سارے مسائل جو آپ کے گھر میں ہیں، آپ کی زندگی میں ہیں، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں۔ کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کل کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ تو آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو آپ نے آج بدھ کے دن پڑھنا ہے، چاہے آپ کسی بھی ملک میں ہوں، دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آپ لوگ اللہ کریم کا نام پڑھو، قرآنی آیات پڑھو، تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو فائدہ نہ ہو۔ لیکن آپ لوگ مایوس مت ہوں، اللہ کریم کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ نے آج کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے بدھ کے مبارک دن کا۔ آج آپ خاص وظیفہ سمجھ لیں۔ آج اپنے سینے کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہو جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو جو مراد ہوگی، جو حاجت ہوگی، جو پریشانی ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ اور بڑی سے بڑی آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکے ہو، بیماریاں ہیں، تو اس وظیفے کو بدھ کے دن آپ کو پڑھنا ہے۔ بدھ والے دن چلتے پھرتے گھر میں ہوں تو پڑھ لو، دکان میں ہوں تو پڑھ لو، آفس میں ہوں تو پڑھ لو، جاب پر ہوں، سکول میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بدھ کو موجود ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اس وظیفے کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اتنا آسان وظیفہ ہے اور اتنا مختصر سا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں، جب آپ لوگ اس عمل کو کرنے لگیں گے تو آپ کے بمشکل 30 سیکنڈ لگیں گے۔ 30 سیکنڈ میں انشاءاللہ آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ بدھ کو صرف 30 سیکنڈ نکال کے
یہ عمل کر لینا، یہ وظیفہ ہر بدھ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بدھ پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا کہ ہر بدھ کو پڑھو گے۔ صرف بدھ کے دن پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی وقت کی پابندی نہیں، کسی بھی وقت پڑھ لو، کسی بھی جگہ پڑھ لو، لیکن بدھ کے دن پڑھنا ہے۔ آپ سکون سے بیٹھ جانا، اطمینان سے بیٹھ جانا، اور پورا عمل آپ لوگوں کو ایک ساتھ کرنا ہے۔ یہ 30 سیکنڈ کا عمل ہے۔ اس میں وظائف بھی بتاؤں گا۔ آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، دبئی، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام، آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آئیے ناظرین کرام، اب عمل کا طریقہ کار جان لیتے ہیں۔ بوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ شروع کر دیں۔ درود پاک ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب آپ کو کون سا وظیفہ پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کے نام پڑھنے ہیں، یا اللہ ہو یا سلام ہو۔ آپ نے ان دونوں ناموں کو کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ ہو یا سلام ہو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا سلام ہو 2 بار ہو گیا، یا اللہ ہو یا سلام ہو 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ ہو یا سلاموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے جب 7 مرتبہ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یا اللہ ہو یا رحمان ہو۔ اس وظیفے کو بھی آپ لوگ یہ دونوں اسم، یہ دونوں نام ملا کر پڑھیں گے۔ یا اللہ ہو یا رحمان ہو ایک بار ہو گیا، یا اللہ ہو
یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 11 مرتبہ اس وظیفے کو بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو فوراً 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر پھیر لیں۔ میرے بھائی میری بہنیں دونوں یہ عمل کریں، اور آخر میں وظیفہ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ یا اللہ مجھ سے جو جانے انجانے میں کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اپنی رحمت کے صدقے مجھے معاف فرما۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، اللہ کریم سے آپ نے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شام سے پہلے پہلے اللہ رب العزت کوئی نہ کوئی آپ کے لیے راہ نکال دیں گے۔ اللہ جل شانہ غیبی مدد کا انتظام کر دیں گے۔ آپ اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ آپ جو بھی اللہ کریم سے اس عمل کو کر کے مانگیں گے، آپ کے گھر سے ہر قسم کی بے برکتیاں، مشکلات، مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ اس عمل کی بہت زیادہ برکات ہیں اور فضیلت ہے، اور بہت لوگوں نے اس عمل کو کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ اس لیے آپ کو یہ عمل بتا رہا ہوں کہ آپ کیوں خوشیوں سے محروم ہیں، کیوں الجھنوں پریشانیوں کا شکار ہیں۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے خوشیاں پائیں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس عمل کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عشاء کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کومنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کومنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ کریم سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں بھی نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ کریم نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔